الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مقرر شری مقال خلیفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حافظ اختر صاحب اشرفی حافظ کلام ربی حضرت حافظ و قاری محمد عمران صاحب ناظم جلسہ حضرت عالی جناب شہزاد نوری صاحب ممبر پر جلوہ بار دیگر علماء ذویل احترام و حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکین گنبد خضرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا ہوں آپ تمامی حضرات دل کی گہرائیوں سے اپنی آواز کو خوب بلند کر کے سستی میں نہیں بلکہ عشق رسول کی مستی میں ڈوب کر میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج سے زیادہ آپ کی آواز آنی چاہیے، بالخصوص جو اس طرف پیچھے اور جو اس طرف اونچائی پر بیٹھے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی آواز کو خوب بلند کرے اور اس امید پر درود پڑھے کہ ہم اچل پور میں درود پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا گنبد خضرا سے سن رہے ہیں۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عظیم کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس کے نتیجے میں قیامت کے دن بخشش یقینی ہے اور حضور کی شفاعت کبریٰ سے جنت میں داخلہ بھی یقینی ہے۔ آج کی یہ محفل ایک عظیم درسگاہ بنام مدرسہ غازی اکیڈمی جس میں
تعلیم سے فارغ ہونے والوں کو شاید کچھ انعامات اور سند سے بھی نوازا جانے والا ہے، جس کا باضابطہ آغاز قرآن مجید کی تلاوت، نعت سرور کونین اور پھر ایک عظیم خطاب کے ذریعے سے ہو چکا۔ اب اخیر میں جو کچھ بچا ہوا وقت ہے، انشاءاللہ یہ فقیر قادری اپنی حاضری کے ذریعے سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے۔ پوری دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج سب سے زیادہ ذلت کے گھاٹ اگر کسی قوم کو اتارا گیا ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ آج پوری دنیا کا جب ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج جس قوم کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے وہ قوم کوئی اور نہیں، قوم مسلم ہے۔ ایک عجیب ہمہ ہمی کا دور، ایک عجیب بے چینی بے قراری کا دور جس سے آج کا مسلمان دوچار ہو رہا ہے۔ نہ مسلمان نوجوان کا مستقبل محفوظ ہے، نہ ہی مسلم بیٹیوں کی آبرو سلامت ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کی املاک، ملکیت، پراپرٹی محفوظ ہے۔ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے ایک قیامت صغریٰ لے کر آتا ہے۔ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے ایک نئی مصیبت کی خبر لے کر آتا ہے۔ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے ایک تباہی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ایسے میں مسلمان عالمی سطح پر خوف زدہ ہے، ڈر گیا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، مضطرب ہے، اور مسلمان فکر مند ہے کہ جب پوری دنیا میں چاروں طرف سے امت مسلمہ پر یلغار ہے، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی بستی پر بمباری کر کے مسلمانوں کی بستی کو ملبے میں تبدیل کیا جا رہا ہے، تو کئی مسلمانوں کے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سلایا جا رہا ہے۔ ایسے میں مسلمان ڈر گیا ہے، مسلمان فکر مند ہے، مسلمان بے چین ہے، مسلمان متفکر ہے، اور مسلمان سوچ رہا ہے یا اللہ اب پتہ نہیں آنے والا دن مسلمانوں کے لیے کون سی نئی مصیبت لائے گا۔ مسلمان بے چین ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں آنے والے دن میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، مسلمانوں کی کیفیات کیا ہوگی، مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی، مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا، مسلمانوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ غرض کہ آج کا مسلمان فکر مند ہے، متفکر ہے، خوف زدہ ہے، آنے والے دن کے حوالے سے، آنے والے لمحات کے حوالے سے، آنے والے لیل و نہار کے حوالے سے۔ لیکن اے مسلمانوں یاد رکھو، چونکہ ہمارا ایمان اللہ کی اس عظیم کتاب پر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ہر مصیبت کا حل پہلے سے رکھ دیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے
ہر مسئلے کا حل پہلے ہی رکھ دیا گیا۔ اگر ہم قرآن کا جائزہ لے، اللہ کے کلام کا جائزہ لے اور پھر اپنی کیفیات کو دیکھیں، جس سوال کو ہم نے اپنے ذہن و گمان میں بٹھا دیا گیا اور ہم فکر مند ہیں، ہم متفکر ہیں کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کا کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں مسلمانوں کی کیا بنے گی، آنے والے دنوں میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا، اگر اس حوالے سے ہم فکر مند ہیں، اگر ہم خوف زدہ آؤ اس عظیم کتاب کا جائزہ لیتے گئے، جو کتاب ہمارے لیے دنیا کی کامیابی کی ضمانت بھی دے رہی ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دے رہی ہے۔ اللہ جب ہم قرآن کا جائزہ لیتے ہیں تو خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اے مسلمانوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بے چین اور مضطرب اور بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامران رہو گے، تم ہی عروج اور ارتقاء کا سفر طے کرو گے۔ شرط ایک ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن بن جاؤ، اللہ کی قسم تم زمین کے جس خطے پر جاؤ گے دنیا بڑھ کر تمہارے قدموں کا بوسہ لیتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن نے اعلان کیا، اگر تم مومن ہو تم ہی سر بلند رہو گے، اگر تم مومن ہو تم ہی کامیاب رہو گے، اگر تم مومن ہو تم ہی کامران رہو گے، اگر تم مومن ہو تو اللہ کی عزت کی قسم مستقبل تمہارا ہے، فیوچر تمہارا ہے، کامیابی تمہارا مقدر ہے، کامرانی تمہارا مقدر ہے۔ شرط صرف یہ ہے، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ اور سنو، اگر تم مومن ہو تو صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کامیاب ہو بلکہ زمین کے اندر بھی چلے جاؤ تب بھی کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ آپ جواب دو، صدیاں بیت چکی ہے، سرکار بغداد غوث الثقلین کو زمین کے اندر جانے کے لیے صدیاں بیت چکی ہے، سرکار غریب نواز کو زمین کے اندر جانے کے لیے صدیاں بیت چکی ہے، اللہ کے مقرب اولیاء کو زمین کے اندر جانے کے لیے، لیکن کامیابی کا عالم یہ ہے کہ داڑھی والا ہو تو بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے، چوٹی والا ہو تو جھولی پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ماتھے پر نماز کا نشان لیے ہوئے کوئی اپنا دامن بچھا رہا ہے تو کوئی ماتھے پر تلک کا نشان لیے اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے عالم یہ ہے کامیابی کا کہ سرکار غریب نواز ایک بنجر دھرتی پر قدم رکھتے تو وہ بنجر دھرتی بھی اجمیر کے نام سے مشہور ہو رہی ہے، اور ہر کسی کا خواب ہے کہ میں اجمیر حاضر ہو جاؤں، سرکار غریب نواز کی دہلیز کا بھکاری بن جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس ایمان کی کامیابی ہے جس ایمان کی طرف اللہ کے کلام نے ہمیں بلایا ہے، جس کامیابی کی طرف اللہ کی کتاب ہمیں بلا رہی ہے۔ مسلمانوں، قرآن کا واضح اعلان ہے، کامیابی تمہارے قدموں کا بوسہ لے گی، شرط یہ ہے تم مومن بن جاؤ، تم صاحب ایمان بن جاؤ۔ اگر اس کا جلوہ دیکھنا ہے تو دیکھو، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جنگ عظیم جسے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے، یوم الفرقان کہاں ہے قرآن نے؟ وہ جنگ بدر جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی، صرف 313 تھی، اور دشمنوں کا جو لشکر جرار تھا 1000 کی تعداد ہے۔ کہاں 313، کہاں 1000؟ اور 313 کا حال بھی یہ ہے کہ 313 مسلمانوں کے پاس 1000 کے لشکر جرار سے لڑنے کے لیے صرف 8 تلواریں موجود تھی۔ کتنی؟ صرف 8 تلواریں۔ ان 8 تلواروں میں بھی
کوئی تلوار ایسی جس کا دستہ مٹھی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی زنگ آلود ہے، اور دشمنوں کے پاس ہر ایک فرد کے پاس تیر الگ، تلوار الگ، نیزے الگ اور زیرہ الگ. لیکن اللہ کی عزت کی قسم، تاریخ شاہد ہے کہ نہتے 313 کا مقابلہ کرنے کے لیے تازہ دم ہو کر 1000 کا لشکر جرار آیا ہے. لیکن اللہ نے ان 313 کی مدد ایسی کی کہ 1000 کا لشکر جرار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. عالم کیا ہے، کیفیت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے، بظاہر حالات یہ بتاتے ہیں کہ کہاں 8 تلوار جن تلواروں سے 1000 کا مقابلہ کرنا گئے، اور ان 313 میں کتنے ایسے تھے جو کئی دن کے بھوکے اور پیاسے تھے. وہاں 1000 کا لشکر جرار گئے جو میدان جنگ میں ہی اونٹ ذبح کر کے تازہ گوشت کھا کر تازہ دم ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں اتر رہا گے. مگر اللہ اتنی طاقت و قوت کے باوجود، اسلحے کے باوجود، تلواروں کی کثرت کے باوجود، تیر اور بھالے کی کثرت کے باوجود 313 نہتے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت 1000 کے لشکر جرار میں نہ تھی. سبب کیا ہے؟ تو یہی حال ہے جو حدیث سے پتا چلتا ہے. یہاں تازہ دم ہونے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے، اناج موجود نہیں ہے، تلواروں کی کثرت نہیں ہے، نیزوں کی کثرت نہیں ہے، اسلحے موجود نہیں ہے، بڑی تعداد موجود نہیں ہے. لیکن ایک طاقت ہے، اس طاقت کا نام ہے ایمان. ایک قوت ہے، اس قوت کا نام ہے ایمان. ایک پاور ہے، جس پاور کا نام ہے ایمان. جب مسلمانوں نے اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ 1000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کیا تو 1313 کے مقابلے میں گھٹنوں کو ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. اللہ، وہ بھی تو ایک جنگ تھی جسے جنگ کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے. کتنے تھے؟ اللہ اکبر، 72 نفوس قدسیہ جن کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار آیا ہے. لیکن عالم یہ ہے 22,000 کی تعداد مٹ گئی، لیکن 72 نفوس قدسیہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک کے زندہ رہیں گے. سبب یہ ہے کہ 72 نفوس قدسیہ تلواروں کی طاقت، اسلحے کی طاقت کی بنیاد میدان جنگ میں نہیں اترے تھے، بلکہ جس طاقت کو لے کر انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا اسی طاقت کو ایمان کی طاقت کہتے ہیں، اسی طاقت کو اسلام کی طاقت کہتے ہیں، اسی طاقت کو ایمان کا پاور کہتے ہیں. پتہ یہ چلا اگر ایمان ہے تو دنیا کے جس خطے میں آپ چلے جاؤ کامیابی بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گی. اگر اس کو اور سمجھنا ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک کرکٹر جو اپنے اس کھیل کے ذریعے سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ کماتا ہے، فین فالوئنگ ہوتی ہے، چاہنے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے، آگے پیچھے پھرنے والوں کی قطار در قطار حاضر رہتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایکٹر کی زندگی آپ دیکھیں، کروڑوں کماتا ہے، چاہنے والوں کی بھیڑ الگ، ماننے والوں کی بھیڑ الگ، فین کی تعداد ملینز میں پہنچتی ہے. لیکن مجھے آپ جواب دیں، ایک کرکٹر عمر کے کس حصے میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا؟ ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے، کرکٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے. کوئی مجھے بتا سکتا؟ 50 سال کی عمر میں جیسے ہی وہ بندہ کرکٹ سے باہر ہو گیا اس کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی، چاہنے والوں کی تعداد کم ہو گئی، آگے پیچھے پھرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی. اسی طریقے سے ایک ایکٹر ہے، جیسے جیسے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے فلمیں ملنا بند ہو جاتی ہیں. سوسائٹی میں، فلم انڈسٹری میں ڈیمانڈ
گھٹ جاتی ہے۔ کل تک جس ایکٹر کے آگے پیچھے پھرنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، آج اسے پوچھنے والے نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ نیوز دیکھتے ہوگے، نیوز پڑھتے ہوگے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ کئی ایکٹرز ایسے ہیں کہ جن کی فلم انڈسٹری میں فلموں کے وقت چاہنے والوں کی تعداد بہت تھی، لیکن جیسے جیسے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے تو اپنے ہی گھر میں کب مر کے ختم ہو گئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کسی کے مرنے کی خبر 3 دن بعد پتہ چلی، کوئی 8 دن تک مرا پڑا رہا اپنے بنگلے میں، اور پھر جب بدبو پھیلی تو پتہ چلا کہ یار یہ تو مر گیا اور فی نار جہنم ہو گیا۔ پتہ چلا دنیاوی عزت کمانے والا، اس کی عزت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اگر بوڑھا ہو گیا ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے، عمر رسیدہ ہو گیا ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، سینے پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، ایک دیندار آدمی ہے، صاحب ایمان ہے، عالم ذیشان ہے، حافظ قرآن ہے، داعی اسلام ہے، وہ جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت و وقار میں برکتیں نظر آتی ہے۔ ایکٹر بوڑھا ہو جائے ڈیمانڈ ختم، کرکٹر بوڑھا ہو جائے اہمیت ختم، لیکن ایک صاحب ایمان ہے، ایک عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، جو جو بوڑھا ہو رہا گے معاشرے میں اس کی عزت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اس کا وقار بڑھ رہا ہے، اس کی شان و عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالم یہ ہے، آپ نے کئی علماء دیکھے ہوگے کہ جن کی زندگی غربت میں گزری، لیکن عزت کا عالم یہ ہے کہ امیر سے امیر ہے، سیٹ سے سیٹ ہے، وہ بڑھ کر ایک غریب عالم کو بڑھ کر سلام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، دست بوسی کر رہا ہے، قدم بوسی کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخر عالم کے پاس بظاہر کوئی دنیاوی دولت تو نہیں ہے، کوئی ثروت تو نہیں ہے، کوئی اقتدار تو نہیں ہے، دنیا کی کوئی کرسی تو نہیں ہے، پھر کیا سبب ہے؟ سوسائٹی کا کروڑ پتی بھی اس کی عزت کر رہا ہے، لاکھ پتی بھی اس کا ہاتھ چوم رہا ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا سبب یہ ہے کہ عالم صاحب کے پاس دنیا کی دولت تو نہیں ہے، لیکن ایک دولت ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے، جسے اسلام کہا جاتا ہے، جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ ارے یہ دولت وہ دولت ہے کہ دنیا کے انسانوں کی حیثیت کیا ہے، اللہ کی معصوم مخلوق جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے، وہ فرشتے بھی بڑھ کر استقبال کرتے ہیں، وہ فرشتے بھی تعظیم کرتے ہیں، وہ فرشتے بھی عزت کرتے ہیں، وہ فرشتے بھی وقار کرتے ہیں۔ کس سبب سے؟ قرآن نے کہا سبب ایک ہے، ایمان۔ اور قرآن نے کہہ دیا تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ جواب دے، بات سب کو سمجھ میں آئی؟ مسلمانوں کی کامیابی ایک چیز میں ہے، وہ چیز ہے مومن ہو جانا۔ کیا ہے؟ جواب دے، سب جواب دے۔ مومن ہو جانا، ہاتھ اٹھا کر جواب دے، مومن ہو جانا۔ اچھا ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کامیابی اصل ایمان میں ہے، مومن بن جانے میں ہے، کامرانی اصل ایمان میں ہے، مومن بن جانے میں ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا مومن بنتے کیسے ہیں؟ پہلی گفتگو سمجھ میں آئی کہ مومن بن جانے میں کامیابی، کامرانی، عروج، ارتقاء ہے، سر بلندی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ مومن بنتا کب ہے؟ بندہ مومن بنتا کب ہے؟ اگر اس سوال کا جواب لینا ہے تو کہیں اور نہ جاؤ، بریلی کے قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔
امام عشق و محبت کی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور پوچھو اے امام، ہم نے قرآن سے یہ فلسفہ تو سمجھ لیا کہ اگر ہم ایمان والے بن جائیں، اگر ہم مومن بن جائیں، دنیا کی ہر کامیابی ہمارے قدموں کا بوسہ لے گی، دنیا کی ہر کامرانی ہمارے قدموں کو چومیں گی، دنیا بڑھ بڑھ کر ہمارا استقبال کرے گی، لیکن اے امام ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم مومن بنتے کیسے ہیں، ہم ایمان والے بنتے کیسے ہیں؟ تو اللہ کی قسم بریلی کا قلندر دنیا کو پیغام دے رہا ہے، اے دنیا تو مومن بننا چاہتی ہے، اے دنیا تو صاحب ایمان بننا چاہتی ہے، تو آ احمد رضا کا پیغام سن، اور وہ پیغام یہ ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ تین چیزیں کرنے کا حکم ہے، انہیں جانا، کسے جواب دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب دے کسے؟ بلند آواز سے امام فرما رہے ہیں انہیں جانا، صرف جانا نہیں، انہیں مانا، اور پھر تیسرا کام، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر۔ جب یہ تین کام کر لیے تو نتیجہ نکال کر دے رہے ہیں، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ گویا پتا چل رہا ہے کہ اصل ایمان یہ ہے کہ تم حضور کو جانو اور حضور کو مانو۔ اصل ایمان یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت مضبوط کرو، اور کیسے کرو؟ انہیں جانو اور جاننے کے بعد انہیں مانو۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں توجہ کرو، آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سب پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے مولانا ہم تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن بظاہر ہم کو کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ سنو، صرف کلمہ پڑھنا یہ اصل ایمان نہیں ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو جانو اور اس نبی کو مانو۔ کیسے جانو؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ کہیں گے مولانا ہم نے تو جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ ایسے جانا ہے کہ وہ تو ہماری طرح تھے، وہ ہماری طرح شادی بیاہ کرتے تھے، وہ ہماری طرح کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح بولتے تھے، ہماری طرح سوتے تھے، ہماری طرح جاگتے تھے۔ ہم نے تو ان کو جان لیا اور اس طریقے سے ہم ان کو پہچانتے ہیں کہ وہ ہماری طرح تھے۔ کیوں ہماری طرح تھے؟ اس لیے کہ وہ تو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بھی جنگل میں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، بکریاں آگے آگے چلتی تھی اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، لہٰذا جو ہم کرتے تھے وہ بھی وہی کرتے تھے، جو انہوں نے کیا ہم وہ سب کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری طرح کے مسلمانوں توجہ، ہاں ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جنگل میں ضرور چرائی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں آگے آگے اور میرے آقا بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ سنو، اگر حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتا دیکھ کر تم نے انہیں اپنی طرح تصور کیا تو سنو، طائف کے جنگلات میں جو نبی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہی نبی معراج کی رات جبریل کے آگے آگے چل رہا ہے۔ جبریل پیچھے ہے، مصطفیٰ آگے ہے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ بکریوں کے پیچھے چلتا ہوا دیکھ کر جنہوں نے نبی کو اپنی طرح تصور کیا وہ جبریل کے آگے آگے چلتا ہوا دیکھے اور پوچھے جبریل سے، اے سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار، تم تو نوری مخلوق ہو، تم تو سدرہ کے مکی ہو، تم تو بلبل سدرہ ہو، نبی آگے جا رہے ہیں تو تم نے مکے سے مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا
دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، سارا آسمانی سفر طے کیا۔ اب سدرا پر بھی چاہیے تھا کہ نبی کے ساتھ چل کر آپ بھی آگے بڑھ جائے، آپ سدرا پر کیوں رکتے ہیں؟ تو جبریل جواب دیں گے، نادانو تم نہیں جانتے کہ میں جبریل ہوں، جبریل، میں سید الملائکہ ہوں، میں سدرا کا مکی ہوں، میں عالم لاہوت میں رہتا ہوں، میں عالم جبروت میں رہتا ہوں، میں اللہ کے قرب میں رہتا ہوں۔ سنو، اتنے تمام تر مراتب کے باوجود میں سدرا پر رکتا اس لیے ہوں، نبی کے ساتھ آگے جاتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں بھی نبی کی طرح نہیں ہوں۔ میں بھی حضور کی طرح، اگر حضور کی طرح میں ہوتا تو میں بھی سدرا سے آگے بڑھ جاتا، لیکن بلبل سدرا کے الفاظ، جملے، کیا جملے؟ بال کی نوک کے برابر بھی آگے جاؤں تو اللہ کی تجلیات سے جل کر راکھ ہو جاؤں، لیکن نبی آگے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں، ابھی شب معراج رجب المرجب میں گزری، ہر مسجد میں آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیان ہوئی۔ کیا ہو گیا اس کو؟ کچھ ہو گیا اس کو؟ اور ایک ایک بات باریکی سے امام صاحب نے بتائے کہ جبریل آئے، براق لائی، حضور براق پر بیٹھے، اور پھر یہ سفر، اس نبی سے ملاقات، اس نبی سے ملاقات، یہ گفتگو، وہ بات چیت، پھر یہ جلوہ، وہ نظارہ، وہ سیر، اس کا جائزہ، اس کا جائزہ، یہ سب کچھ سنتے ہیں آپ لوگ؟ سنتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، کتابوں میں ساری داستان ملتی ہے، مقررین خطبہ بیان کرتے ہیں، باریکی سے سارا سفر آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سچی بات بتاؤ، کیا کبھی کسی مقرر نے حضور کے اس جانے والے سفر کو جتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، کیا کبھی مقررین نے اور خطبہ نے حضور کے آنے کے سفر کو بیان کیا ہے؟ جانے والا سفر، ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، جبریل آئے، براق لائے، براق پر حضور سوار ہوئے، مسجد اقصیٰ گئے، انبیاء کی امامت کی، پھر وہاں سے پہلا آسمان، پھر آگے کے آسمان، پھر انبیاء، ملاقاتیں، جلوہ، تجلیات، رف اور یہ ساری چیزیں، لیکن آنے کی تفصیل کوئی بیان کرتا ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا سبب ہے؟ مسلمانوں توجہ، سبب ایک ہے، وہ یہ ہے کہ میرے آقا جب گئے تھے تو اللہ نے براق بھیجی، جبریل آئے، انبیاء منتظر تھے، وہ ساری تفصیلات ہوئی، لیکن جب میرے آقا واپس آئے نا تو حضور نے براق کا سہارا نہیں لیا، جبریل کی رہنمائی نہیں لی، رف پر سواری نہیں کی، جب جا رہے ہیں تو یہ سارا پروٹوکول تھا اللہ کی طرف سے کہ محبوب آپ کے لیے یہ انتظام، وہ انتظام، وہ انتظام، تو یہ سارا پروٹوکول تھا، تو اس کی تفصیل کتابوں میں موجود، حدیثوں میں موجود، لیکن جب میرے آقا واپس آئے تو براق کا سہارا نہیں لیا، جبریل کی رہنمائی نہیں لی، بلکہ از خود میرے آقا اپنی رفتار سے نیچے آئے۔ جب حضور اپنی رفتار سے نیچے آئے تو عالم یہ تھا کہ پہلا قدم عرش پر تھا تو دوسرا قدم مکی کی وادی میں تھا۔ دو قدم میں نبی نے جو سفر طے کیا، اس سفر کا بیان نہیں ملتا، اور جو سفر براق ہے، جبریل ہے، رف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کی تفصیل ملتی ہے، لیکن میرے آقا کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اگر خود اس سفر کو طے کرنا چاہے تو دو قدم میں طے کر لیتے ہیں، ایک قدم عرش اعظم پر ہے تو دوسرا قدم وادی مکہ میں ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے بھائی، وہ ہماری تمہاری
تمہاری طرح تھوڑی ہیں جو ہماری تمہاری طرح سفر کی مشقتیں، صعوبتیں، تکلیفیں یہ ساری چیز برداشت کر سکے. ارے یہ تو اللہ نے پروٹوکول دیا تھا تو یہ ساری تفسیر ملتی ہے. لیکن جب نبی اپنی خود کی رفتار سے آ رہے ہیں تو 2 قدم میں سارا یہ سفر طے کرتے ہیں. اللہ اللہ، اے مسلمانوں توجہ، نبی کو اپنی طرح تصور مت کرنا، اس لیے کہ نبی بہت بلند شے کا نام ہے، نبی بڑی عظیم ہستی کا نام ہے. مجھے جواب دو مسلمانوں، ایک انسان ہے جو 12 بجے کی تپتی ہوئی دھوپ میں، ابھی تو گرمی شروع ہو گئی ہے، ابھی 12 بجے کوئی بندہ تپتی ہوئی دھوپ گرمی کی شدت میں 1 کلومیٹر کہیں دور سے پیدل چل کر آ رہا ہے. بہت توجہ سے سننا، میں آپ کو آپ کے ذہن کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ زیادہ علمی گفتگو ہو اور عوام کو کچھ پلے نہ پڑے تو اس گفتگو کا کوئی حاصل، اس لیے میں آپ کے ذہن کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ میں سے کوئی ایک آدمی 1 کلومیٹر دور دوپہر 12 بجے کی دھوپ میں کہیں چل کر آئے، گرمی کی شدت کی بنیاد پسینے میں وہ شرابور ہو گیا، پسینہ ٹپ 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 کرنے لگا. ایسے میں جیسے وہ گھر سے آیا، گھر میں آیا، جیسے وہ سفر طے کر کے 1 کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے جیسے گھر میں آیا اور اپنی بیوی کے قریب بیٹھ گیا، سچی سچی بتاؤ کیا اس کی بیوی اپنی ناک پر پلو نہیں رکھے گی؟ جواب دو. اپنی ناک بند کر کے وہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ تبدیل کر دی. کیوں؟ پسینے کی بدبو. یہی پسینے کی بدبو اگر کوئی عالم ہے تو بھی اس کا حال یہی ہے، حافظ ہے تو اس کا حال بھی یہی ہے، امام صاحب بھی ہے تو اس کا حال یہی ہے، عام آدمی ہے تو اس کا حال یہی ہے. لیکن اے مسلمانوں، آؤ میرے آقا کے پسینے کا جائزہ لو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. ایک خاتون حاضر ہوئی، ہاتھ میں ایک شیشی لے کر، ایک بوتل لے کر، اور مقصد یہ تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی، لیکن غربت کا عالم یہ تھا کہ عطر خریدنے کے لیے پیسہ، خوشبو خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں تھا. وہ میرے آقا کی بارگاہ میں اس لیے آ گئی کہ حضور کے پسینے کے چند قطرے اسے نصیب ہو جائے. اس نے ام المؤمنین سے عرض کیا، ام المؤمنین نے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اس کو عطا کر دیا. وہ گھر گئی اور آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے چند قطرے اپنی بیٹی کے سہاگ کے جوڑے پر مل دیے. بطور خوشبو اس نے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے بیٹی کے جوڑے پر مل دیے. اس بیٹی نے اس جوڑے کو زیب تن کیا، پہن لیا شادی کا جوڑا. تو عالم یہ ہوا کہ وہ دلہن جب تک زندہ رہی اسے کسی دوسری خوشبو کی حاجت نہ پڑی، کسی دوسری خوشبو کی ضرورت. ایک مرتبہ اس کے سہاگ کے جوڑے پر آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کیا مل دیا گیا. زندگی بھر وہ دلہن مہکتی رہی، زندگی بھر وہ دلہن خوشبودار رہی. تنہا وہ دلہن خوشبودار نہ رہی بلکہ اس کی گود میں جو بچہ پیدا ہوا خوشبودار پیدا ہوا. جو بچہ پیدا ہوا مشکبار اور خوشبودار پیدا ہوا. حد تو یہ ہے اس دلہن کی اولاد کی جو اولاد پیدا ہوئی خوشبودار پیدا ہوئی. اس اولاد کی اولاد کی اولاد جو پیدا ہوئی خوشبودار پیدا ہوئی. حد تو یہ ہے اس دلہن کی 7 نسلوں میں جو بچہ پیدا ہوتا خوشبودار پیدا ہوتا، جو بچہ پیدا ہوتا مشکبار پیدا ہوتا. آخر یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس کو
میرے آقا کے پسینے کے چند قطرے مل گئے تھے۔ او مسلمانوں توجہ، کس منہ سے ہم نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں جبکہ نبی کے پسینے کا عالم یہ ہے ایک مرتبہ کسی دلہن کو مل جائے تو اس کی 7 نسلیں مہکنے پر مجبور ہو جائے، اس کی 7 نسلیں خوشبودار اور مشکبار پیدا ہو جائے، اور ہمارے پسینے کا حال یہ ہے کہ پسینے میں شرابور ہو جائے تو ہماری بیوی بھی ہماری بدبو کو برداشت نہ کر سکے۔ پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم رنگ و بو میں نبی کو ایسا پیدا کیا ہے کہ ہم تو ہم ہیں، ہماری نبی کی طرح آدم بھی نہیں ہے، ہماری نبی کی طرح ابراہیم بھی نہیں ہے، ہماری نبی کی طرح موسیٰ بھی نہیں ہے۔ او مسلمانوں اپنا سینہ چوڑا کر کے اس بات کا اعلان کرو کہ سارے انبیاء میں تنہا وہ میرا نبی ہے، میرا نبی جس نے عالم بیداری میں کھلی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کے جلوے کو دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کیا یہ اعلان آدم کی امت کر سکتی ہے، موسیٰ کی امت کر سکتی ہے، ابراہیم کی امت کر سکتی ہے؟ مسلمانوں تمام امتوں میں یہ ہمارا مقدر ہے۔ ہم سینہ چوڑا کر کے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ ہمارے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ ہماری نبی کی ذات ہے، کیونکہ ان کی طرح کوئی نبی نہیں، کیونکہ ان کی طرح کوئی رسول نہیں، کیونکہ ان کی طرح کوئی پیغمبر نہیں۔ اس لیے نبی کو جانو اور نبی کو مانو۔ جب جانو اور مانو تو پھر عالم یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اب یہاں اگر ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں تو بڑی معذرت کے ساتھ دعویٰ تو ہمارے پاس ہے کہ مولانا ہم حضور کو جانتے ہیں، ہم حضور کو مانگتے ہیں۔ ہم جب سوال کرے کیسے جانتے ہیں تو مولانا ہم جلسے میں نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ، اور ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں تو حضور گنبد خضرا سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہم نعت پڑھتے ہیں تو حضور گنبد خضرا سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہم جب نبی پر درود پڑھتے ہیں تو حضور گنبد خضرا سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم تمہارا ایمان بالکل درست ہے۔ جب تم نعرہ لگاتے ہو حضور گنبد خضرا سے دیکھتے ہیں، جب تم نعت پڑھتے ہو حضور گنبد خضرا سے دیکھتے ہیں، جب تم درود پڑھتے ہو حضور گنبد خضرا سے دیکھتے ہیں۔ سنو سنو، جب تم یہ اعمال حسنات کرتے ہو تو بالکل بہت اچھا تصور ہے کہ حضور دیکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں مجھے جواب دو، جب اللہ کی اس زمین پر تم پیر پٹک پٹک کر ڈانس کرتے ہو تو کیا اس وقت تمہیں رسول اللہ نہیں دیکھتے؟ جب تم نبی کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لہراتے ہو اور تصور کرتے ہو نبی گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں تو مسلمانوں اسی ہاتھ میں جب تم تاش کے پتے اٹھاتے ہو، جب تم شراب کے پیالے اٹھاتے ہو، کیا تمہیں تب نبی نہیں دیکھتے؟ رات کے 3 بجے تک موبائل کی لمبی چوڑی اسکرین پر جب کسی کے ننگے بدن دیکھتے ہو، جب زنا کے مناظر دیکھتے ہو، جب کسی کی عریاں تصاویر دیکھتے ہو، کیا تمہیں جب نبی کا خیال نہیں آتا؟ کیا رسول اللہ تب تمہیں گنبد خضرا سے نہیں دیکھتے؟ او نبی کے نام کا لنگر اپنے پیٹ میں اتارنے والوں، جب تم سود کے لقمے اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہو کیا تب تمہیں نبی نہیں دیکھتے؟ اللہ اللہ، اے مسلمانوں کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا تصور ہم صرف نعت درود و سلام میں کر رہے ہیں، لیکن پوری رات حرام کاریوں میں ہم گزار دیتے ہیں، پوری رات ہم اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کل تک کے مسلمانوں کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرا کرتی تھی، مصلی پر گزرا کرتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے گزرتی تھی۔ آج مسلمان تو وہی ہے لیکن راتوں کی کیفیات تبدیل ہو گئی۔ آج مسلمان نکڑ پر
بیٹھ کر پوری رات پولیٹیکل گفتگو میں گزارتا ہے، پوری رات گندی اور فحش گفتگو میں گزارتا ہے، پوری رات فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، میری ماں اور بہنیں بھی میری گفتگو سن رہی ہیں۔ او اسلام کی مقدس شہزادیوں، وہ تم ہی تو تھی کل تک جن کی گود میں پلنے والا بچہ عبد القادر جیلانی بن کر ابھرا، کل تک تمہاری گود میں پلنے والا بچہ معین الدین اجمیری بن کر ابھرا، لیکن کیا سبب ہے آج تمہاری گود میں پلنے والا بچہ ڈانسر بن رہا ہے، ٹک ٹاکر بن رہا ہے، سنگر بن رہا ہے، ایکٹر بن رہا ہے؟ کیوں؟ آخر تمہاری گود امت مصطفیٰ کو صلاح الدین ایوبی نہیں دیتی؟ آخر کیوں تمہاری گود امت مصطفیٰ کو نور الدین زنگی نہیں دیتی؟ آخر کیوں تمہاری گود امت مصطفیٰ کو معین الدین اجمیری نہیں دیتی؟ تو اے اسلام کے شہزادیوں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، تم نے اپنی پوری زندگی سیریل کی نظر کر دی، فلموں کی نظر کر دی، ڈراموں کی نظر کر دی۔ عالم یہ ہے ہماری بہنوں کا کہ کوئی سیریل کا پارٹ اگر چھوٹ جائے تو ہماری بہنیں اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کب ہے اس کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتی ہے کہ یار وہ میرا پارٹ چھوٹ گیا ہے، اب وہ ڈبل سے ٹیلی کاسٹ جب ہوگا تو میں اسے ضرور دیکھوں گی۔ اے مسلمانوں، کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن گانے باجوں کی، جن مزامیر اور میوزک کی آواز سن کر اپنی مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرتے تھے، آج اسی نبی کی امت اب گانوں کو دور سے نہیں بلکہ ہیڈ فون کانوں میں ٹھوس کر قریب سے گانے سننے کی شوقین ہو چکی ہے۔ جس آواز کو نبی اتنی ناپسند کرے کہ اس آواز سے بچنے کے لیے اپنی انگلیوں سے کان بند کر دے، آج مسلمان اس آواز سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اب گانے دور سے نہیں قریب سے ہیڈ فون ٹھوس کر سنے جائیں گے، بلکہ کل تک تو چھوٹے چھوٹے ہیڈ فون کان میں ڈالے جاتے تھے، اب تو نوجوانوں کا حال یہ ہے وہ بڑے والے ایسے وہ لگا دیتے ہیں، جیسے سر پر ایک بیلٹ ہے اور بڑے بڑے وہ سپیکر کان پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا کی حدیث ہے، اللہ کو دو آوازیں نہایت ناپسند ہیں، ان دو میں سے ایک آواز گانے کی ہے، جس آواز کو نبی ناپسند کرے، جس آواز کو خدا ناپسند کرے، آج وہی آواز مسلمان اتنی محبت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے کچن میں گانے بج رہے ہیں، مسلمانوں کے ہال میں گانے بج رہے ہیں، مسلمانوں کی گاڑیوں میں گانے بج رہے ہیں، مسلمانوں کی شادی میں گانے بج رہے ہیں، مسلمانوں کے ریسیپشن میں میوزک بج رہی ہے، مسلمانوں کے گھر اگر کسی بچے کی ختنہ ہے تو گانے باجے ہو رہے ہیں، اگر مسلمانوں کے گھر کوئی ہلکی پھلکی بھی خوشی آئی ہیں تو گانے باجوں سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ او نادانو، کتنی بڑی بےایمانی ہے، کتنی بڑی غداری ہے، جس خدا نے تمہیں یہ سکھ کے دن دکھائے، جس خدا نے تمہیں اولاد کی خوشی دی، جس خدا نے تمہیں اچھا گھر دیا، جس خدا نے تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کی شادی اور ولیمے کے دن دکھائے، انہی خوشیوں کی ایام میں تم گانے باجوں کو رواج دے کر اس رب کو ناراض کرنے پر تلے ہو۔ یاد رکھو، اللہ کی عزت کی قسم، خوشیوں کا استقبال اللہ کے ذکر سے نہیں کرو گے، تمہاری خوشیاں سلامت نہیں رہے گی، تمہاری خوشیاں باقی نہیں رہے گی۔ ارے غور کرو، کچھ سال پہلے اور پیچھے چلے جاؤ تو کبھی کبھار سینکڑوں میں ایک طلاق کا کیس سننے کے لیے ملتا تھا، ڈائیورس کا کیس سننے کے لیے ملتا تھا، لیکن آج پتا چلا مہینے بھر پہلے جو فلاں سیٹ کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی اس کی طلاق ہو گئی۔ ارے وہ 4 مہینے پہلے وہ ہمارے فلاں رشتہ دار کیا شادی ہوئی تھی نا، طلاق ہو گئی۔ بلکہ کتنی شادیاں تو ایسی ہے کہ ہفتہ بھر بھی نہیں ٹک سکی، 1 ہفتے کے اندر ختم۔
اور اللہ کی قسم جب ان شادیوں کا جائزہ لیا گیا، ان طلاق والی شادیوں کا جب جائزہ لیا گیا تو پتا چلا حضرت ان کے گھر میں تو 3 دن تک گانے بج رہے تھے شادی کے ایام میں۔ جب پتا چلا، جب معلوم کیا تو پتا چلا حضرت انہوں نے تو شادی میں مخنث لوگوں کو بلایا تھا ناچنے کے لیے۔ جب جائزہ لیا گیا تو پتا چلا حضرت شادی سے 1 دن پہلے ان کے گھر کے مرد بھی اور ان کی گھر کی عورتیں بھی مل کر ناچ رہی تھی۔ جب معلوم کیا تو پتا چلا حضرت رات میں 3 بجے تک رت جگہ چل رہا تھا، اور رت جگہ میں گانے والیوں کو، ڈھول بجانے والیوں کو بلایا گیا تھا، اور اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کی گئی تھی۔ کان کھول کے سن لو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں تمہاری خوشیوں کی لائف زیادہ نہیں رہے گی، تمہاری خوشیوں کا فیوچر نہیں رہے گا، تمہاری خوشیوں کو اللہ محفوظ نہیں رکھے گا۔ اگر چاہتے ہو خوشیاں سلامت رہے تو اللہ کی فرما برداری کر کے خوشیوں کا استقبال کرو۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوگے جن کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ حضور سے پوچھا گیا وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے اور غم میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے۔ خوشی میں اس لیے اللہ کو یاد کرتے تھے کہ ان کا اعتقاد تھا خوشیوں میں اللہ ہی کو یاد کرو، اس لیے کہ خوشیوں کا دن دکھانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور غم آ جائے، مصیبت آ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ آئی ہوئی مصیبت سے نکالنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ لیکن یہاں عالم یہ ہے غم آئے تو اللہ اللہ، اور خوشی کے لمحات اللہ نے نصیب کرے تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ گویا پتا چل رہا کہ حضور کو جانا، حضور کو مانا، لیکن حضور کی نہیں مانا، حضور کو مانا لیکن حضور کی نہیں مانا، لہذا تیسرے مرحلے میں ہم ناکام ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کم۔ ہمارا تو سب کچھ غیر کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ آج غیروں نے ایک پلید رسم 14 فروری میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے مسلمانوں میں داخل کر دی۔ مسلمان خوشی خوشی قبول کر رہا۔ کیا ہے ویلنٹائن ڈے؟ ویلنٹائن ڈے نوجوان بچوں اور بچیوں کے درمیان ناجائز تعلقات شروع کروانے کی ایک رسم ہے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ محبت کے نام پر عصمتوں کا سودا کرنے کا نام ویلنٹائن ڈے ہے۔ دوستیوں کے نام پر بچیوں کی آبروؤں سے کھیلنے کا نام ویلنٹائن ڈے ہے۔ ماڈرن زمانے کا نعرہ لگا کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کا نام ویلنٹائن ڈے ہے۔ اپنی نگاہوں کو حرام سے پر کرنے کا نام ویلنٹائن ڈے ہے۔ یاد رکھو اگر دنیا اس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہی ہے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن وہ نوجوان یا وہ بیٹی جو نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہی ہے، ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے، وہ بچے اور بچیاں قرآن کو اللہ کی کتاب بھی تسلیم کر رہی ہے اور ویلنٹائن ڈے بھی سیلیبریٹ کر رہی ہے، وہ بچے اور بچیاں جو قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھ رہی ہے اور ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے، اس پر تعجب ہے۔ اے مسلمانوں، اے مسلم بچیوں، یاد رکھو تمہیں اسلام نے بے لگام نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے حبیب کا وہ فرمان کیا آپ نہیں جانتے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تم میں کوئی داؤد علیہ السلام کی طرح متقی بندہ ہو اور کوئی مریم کی طرح پارسا بچی ہو، حضور فرماتے تب بھی میں ان دونوں کو تنہائی میں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن آج
پارکوں میں، ہوٹلوں میں، تھیٹروں میں، گیدرنگ کے نام پر، ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر یہ سارے زنا کے اڈے آباد کیے جا رہے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ عالم یہ ہے، اپنا باپ خود اپنی بیٹی کو تیار کر کے گیدرنگ میں ناچنے کے لیے بھیج رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کو تیار کر کے خود ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، پکنک پر جانے کے لیے بھیج رہا ہے، سیر و تفریح کے نام پر ادھر ادھر بھیج رہا ہے۔ پھر یاد رکھو، جن بیٹیوں کو اسلام کے قوانین سے نکال کر ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہی بیٹیاں کل معاشرے میں اپنے باپ کی ناک کو کاٹتے ہوئے غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مرتد ہو کر اپنے ایمان کا بھی سودا کر رہی ہے، اپنی عصمت کا بھی سودا کر رہی ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اسلام نے تم کو پردہ دے کر تمہاری اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ ہم کو تو اسکول کالجز میں اور دنیا کے اندر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے عورت پر حجاب اور پردہ لازم کر کے عورت کی آزادی کو چھین لیا ہے، عورت کی آزادی کو ختم کر دیا ہے۔ میں کہوں گا دنیا اگر تمہیں یہ ذہن دے رہی ہے تو دنیا خود بھی نادان ہے اور تمہیں بھی نادانی کا شکار بنا رہی ہے۔ ارے مسلمانوں نے اپنی بچیوں کو پردہ دے کر ان کی عزت، ان کی اہمیت اور ان کے وقار کو دنیا میں اجاگر کیا گیا۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ تو میں عرض کروں، آپ لوگ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں؟ جواب دیں، لگاتے ہیں نا بھئی؟ بولو، لگانا سنت ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یار میں اگر بول دوں کہ میں گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، بیوی کہیں گی سارا راز کھول کے آ گئے۔ بولنا تھا کہ برتن بھی بیوی دھلاتی ہے، کپڑے بھی دھلواتی ہے۔ تو بہرحال اس طرف نہ جاتے، مختصر ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے۔ گھر میں جھاڑو لگانا حضور کی سنت ہے، ہاں، لیکن یہ بات الگ ہے کہ بیوی کی محبت میں تو جھاڑو لگے گی، ماں کی محبت میں جھاڑو نہیں لگے گی۔ آج عالم یہ ہے، بیوی جتنا چاہے نچا لیں، ہم ناچنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ خون کے آنسو ہو رہے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن کے اندر مائیں سسک رہی ہیں، باپ بلک رہے ہیں۔ کیوں؟ حضرت شادی ہوئی 2 مہینہ ہو گیا شادی کو، بہو نے بیٹے کو چھین کر اپنی الگ دنیا بسا لی۔ ہائے ہائے ہائے، جن ماں باپ کو بڑھاپے میں تمہاری ضرورت تھی، تم بڑھاپے کی دہلیز پر انہیں روتا بلکتا چھوڑ کر نکل گئے۔ ارے بڑھاپے کی منزل پر قدم رکھنے کے بعد تو تمہیں ان کی بیساکھی بننا چاہیے تھا، تمہیں ان کی لاٹھی بن کر انہیں سہارا دینا چاہیے تھا۔ لیکن ہائے افسوس کہ اس بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ کر جوانی کے خمار میں، بیوی کی محبت میں، تم نے ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسائی۔ یہ وہی ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے تمہاری پرورش پر خرچ کرتے کرتے کبھی اپنی پسند کا خیال نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے، ہر عید پر محنت و مشقت کر کے تمہیں نئے کپڑے، نئے لباس، نئے جوتے، نئے جوڑے اور آسائش کے تمام سامان مہیا کراتے تھے، اور خود کا عالم یہ تھا پرانے کپڑے عید پر پہن لیتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے عید پر۔ ارے جنہوں نے تمہارے ارمانوں کی تکمیل کے لیے اپنے ارمانوں کا گلا گھوٹا ہے، جنہوں نے تمہاری خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خوشیاں داؤ پر لگائی ہے، وہ ماں باپ جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ کر تم سے اپنی بیماری کے علاج کے لیے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہائے ہائے ہائے، ہم نے ایسے بھی نوجوان دیکھے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے علاج و معالجے کے لیے اپنے دوسرے بھائی کو کہتے یار پچھلے مہینے میں نے میڈیکل کا خرچ دیا تھا، اس مہینے تو دے دے یار، میرے اکیلے کے تھوڑی ماں باپ ہے، تیرے بھی تو ماں باپ ہے، پچھلے مہینے میں نے ماں باپ کے لیے میڈیسن لا دی تھی، اس مہینے ذرا تو لا دے، میرے تھوڑے ہی ماں باپ ہے، تیرے بھی تو ماں باپ ہے۔ اللہ اللہ، وہ ایک تحریر جو واٹس ایپ کی دنیا میں گشت کرتی ہوئی مجھ تک پہنچی تھی، دل نے اس کو عجیب طریقے سے محسوس کر کے دل بے قرار ہو گیا۔ وہ تحریر یہ تھی کہ
ایک ماں بچپن میں برتن مانج کر چار بیٹوں کو پال لیتی تھی، لیکن چار بیٹے جوان ہو کر ایک تنہا ماں کو پال نہ سکے۔ اللہ اللہ، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، ماں باپ علاج و معالجے کے لیے 500 روپیہ مانگے تو بیٹا کہتا ہے ابو تمہاری بیماری پر کیا میں خرچ کرتے کرتے قلاش ہو جاؤں، بھیک منگا ہو جاؤں، فقیر ہو جاؤں؟ جاؤ دوسرے بھائی سے مانگ لو۔ اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ بیوی اگر مال میں لے جاتی ہے تو ایک وقت میں 5,000 کی شاپنگ کر کے لا رہا ہے، ایک وقت میں 10,000 کی شاپنگ ہو رہی ہے، ایک ہی چکر میں بازار میں جا کر 10,000 کے کپڑے خرید کر لا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرو، ضرور کرو، وہ تمہارے بھروسے ہیں، وہ تمہاری ذمہ داری میں ہے، لیکن یاد رکھو بیوی کے حقوق ادا کرتے کرتے اپنے ماں باپ کو بھول مت جانا، اپنے ماں باپ کو فراموش مت کرنا۔ بلکہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر نکال دیا، وہ پتا چلا کہ ماموں کے یہاں پر اس کے ماں باپ ہیں، فلاں خالہ کے یہاں پر اس کے ماں باپ ہیں، فلاں تایا کے یہاں پر اس کے ماں باپ ہیں۔ یاد رکھو تم اس ماں کو گھر سے نکال رہے ہو جس کے قدموں میں رسول اللہ نے تمہاری جنت رکھی ہے۔ تمہاری ماں تمہارے گھر سے نہیں جا رہی ہے، آج تم نے اپنی جنت کو گھر سے نکال دیا ہے، آج تم نے اللہ کی نعمت گھر سے نکال دی ہے، آج تم نے اللہ کی رحمت گھر سے نکال دی ہے۔ وہ باپ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ایک باپ کی دعا اس کے بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، ساری کائنات مل کر اگر تمہارے لیے دعا کر دے، تمہارا پیر تمہارے لیے دعا کرے، تمہارا امام تمہارے لیے دعا کرے، ساری دنیا مل کر دعا کرے، ایک ماں باپ اگر بد دعا کرے، اللہ ساری دنیا کی دعا کو رد کر کے تمہارے ماں باپ کی بد دعا قبول کر کے تمہیں تباہی کے دہانے پر پہنچائے گا۔ اور ساری دنیا مل کر اگر بد دعا کرے اور تنہا ماں باپ دعا کرے تو ماں باپ کی دعا تمہیں ساری دنیا کی مصیبت سے بچا لے گی۔ لیکن آج عالم یہ ہے، ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، ماں باپ بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیوں؟ ہم نے نبی کو مانا، نبی کی نہیں مانی۔ عریانیت کا عالم تیزی کے ساتھ معاشرے میں پھیل رہا ہے، اور میں یہاں پر میری بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم کو حجاب دے کر اسلام نے پابند نہیں کیا، یہی سے بات تھی، میں اس طرف چلا گیا، لیکن اس بات کو پوری کر دوں۔ آپ جھاڑو لگاتے گھر میں، یہی سے بات تھی ہماری چل رہی تھی، جھاڑو لگاتے۔ اب جھاڑو لگانے کے بعد جو کچرا نکلتا ہے اس کچرے کو آپ گھر میں لا کر ایسے میز پر سجا کر رکھ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ کیا کرتے؟ جواب تو دو، کیا کرتے؟ پھینک دیتے ہیں باہر، چوراہے پر، نکڑ پر، کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک 9 لکھا ہار آپ کے پاس ہے، آپ کیا کرتے؟ گھر کے آنگن میں کھوٹی جو ٹنگی ہے اسی پر 9 لکھا ہار ٹانگ دیتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں؟ کیا کرتے پھر؟ جواب دو۔ الماری میں، اچھا الماری میں بھی نہیں، الماری کے اندر لاکر، لاکر کے اندر چور لاکر، اس میں رکھتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ بھائی کچرا رکھ دیتے اپنے لاکر کے اندر اور ہار کو نکڑ پر ڈال دیتے۔ آپ کہیں گے مولانا کچرا تھوڑی اہم ہے جو لاکر میں رکھا جائے، بھائی ہیرو کا ہار اہم ہے، اس لیے ہم نے لاکر میں رکھا۔ پتا چلا کہ ہمارے یہاں جو اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے ہم اسے لاکر کے پردے میں رکھتے ہیں، ہم اسے تجوری کے پردے میں رکھتے ہیں۔ جن کے یہاں عورتوں کی عزت و احترام نہیں ہے وہ عورتوں کو بے پردہ باہر نکڑ پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہماری عورتیں ہمارے لیے 9 لکھا ہار ہے، ہماری عورتیں ہمارے لیے ہیرو کا ہار ہے، اس لیے ہم ان کو حجاب میں رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان کو پردے میں رکھتے ہیں۔ لیکن اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج تم بے رخ روی کا شکار ہو چکی ہو، آج تم بے پردگی کا شکار ہو چکی ہو۔ آج میک اپ کر کے اپنے حسن کی نمائش کرنا تمہارا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ آج بالوں کو کلر کر کے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر شادیوں میں، پارٹیوں میں جانا تمہارا محبوب
مشغلہ بن چکا ہے، لیکن آؤ پردے کی اہمیت کا اندازہ کرو کہ پردہ کتنا اہم ہے، پردے کی اہمیت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ عنہا اللہ کی ایک پارسا، ایک مقرب ولیہ ہے، جن کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اکتساب فیض کے لیے رابعہ بصری کے یہاں آتے تھے۔ اس طرف نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ اتنے بڑے مرتبے کے باوجود غربت اور محتاجی کا عالم یہ تھا کہ آپ کو بطور پردہ کرنے کے لیے صرف ایک چادر تھی، آپ کے جوڑے پر پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر پردہ کرنے کے لیے، حجاب کے لیے ایک چادر تھی، اور اس چادر کی قلت کا عالم یہ تھا کہ اگر سر سے اوڑھتی تو پیر کھلے رہ جاتے، پیر کی طرف سے اوڑھتی تو سر کھلا رہ جاتا۔ اس لیے رابعہ بصری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے گھر سے باہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ غربت اور مفلسی کا عالم یہ تھا کہ چادر نہیں تھی مکمل جو پورا پردہ کر سکے، اس لیے آپ نے گھر سے باہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک مرتبہ رات میں کسی بہت ضروری کام کے لیے، ضروری حاجت کے لیے آپ نے طے کیا کہ میں رات کے اندھیرے میں جاؤں گی اور اپنا کام مکمل کر کے واپس آؤں گی۔ آپ آدھی رات کے گزرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ آدھی رات گزری تو اپنے گھر کے جھروکے سے جھانکا اور دیکھنے کی کوشش کی کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہوئی کہ نہیں، لوگوں کا آنا جانا بند ہوا کہ نہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا تو محسوس کیا کہ اب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، آنا جانا بند ہو گیا۔ آپ نے طے کیا کہ اب چلو میں جلدی سے جاتی ہوں، اپنا کام نپٹ کر واپس آتی۔ آپ نے وہیں ایک چادر اوڑھ لی، جتنا ممکن ہوا پردہ کیا، اور آپ باہر نکلی۔ جب باہر نکلی ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ کیا دیکھا، سامنے سے ایک غیر مرد غیر محرم آتا ہوا نظر آیا۔ اللہ اکبر! سیدہ رابعہ بے چین بے قرار ہو گئی، کہا یا اللہ، میں نے تو بڑی کوشش کے بعد سارا جائزہ لے کر باہر نکلنا طے کیا تھا کہ کہیں بے پردگی کا شکار نہ ہو جاؤں، لیکن اب سامنے یہ آتا ہوا غیر محرم غیر مرد آ رہا ہے۔ یا اللہ، کہیں میرا پردہ خراب نہ ہو جائے، یا اللہ کہیں میں بے پردگی کے گناہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اس طور پر بے چین بے قرار ہوئی اور پھر سوچا کہ اپنے آپ کو اس بندے کی نظر سے کیسے بچاؤں، کیسے بچاؤں، کیسے بچاؤں۔ چادر اتنی مکمل نہیں ہے کہ پیر کو بھی چھپا دوں، سر سے تو چادر اوڑی ہے لیکن پیر کی طرف کچھ حصہ کھلا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ یا اللہ کیسے بچوں، یا اللہ کیا کروں، کیا کروں، کیا کروں۔ تبھی آپ نے دیکھا سڑک کے کنارے پر ایک ڈھلان نظر آئی، آپ نے فوراً اس ڈھلان پر چھلانگ لگائی، نیچے گر گئی، اور نیچے گر کر آپ جھانک کر دیکھ رہی ہے اس آدمی کے گزرنے کے حوالے سے کہ یہ گزرا کہ نہیں گزرا۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ آدمی چلا گیا تو بہت کوشش کر کے، بہت ہمت جٹا کر جب آپ اوپر آئی، اس ڈھلان سے چڑھ کر اوپر آئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ چکی، لیکن قربان جاؤں تاریخ میں الفاظ موجود ہے، سیدہ رابعہ نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ آپ کی زبان نے جو جملے ادا کیے وہ جملے یہ تھے، الحمدللہ میرا پردہ محفوظ رہا۔ ہڈی تو ٹوٹ گئی لیکن اللہ نے مجھے بے پردگی کا شکار نہ ہونے دیا، بے پردگی کے گناہ سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اے مسلمانوں، ایک وہ عورتیں تھی، وہ خواتین اسلام تھی جنہوں نے پردے کا اس حد تک اہتمام اور انتظام کیا، جبکہ غربت کا عالم یہ تھا کہ چادر ایک ہے وہ بھی اتنی چھوٹی، سر جھکائے تو سر چھپائے تو پیر کھلے،
پیر چھپائیں تو سر کھلے. تمہارا حال یہ ہے تمہاری الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہے, تمہاری کبٹس چادروں سے بھری پڑی ہے, ایک نہیں کئی حجاب کئی برقعے موجود ہے. اس کے باوجود شادیوں میں بے پردگی سے تم جا رہی ہو, ریسپشن میں بے پردگی سے تم جا رہی ہو, بازاروں میں بے پردگی سے جا رہی ہو, مال میں بے پردگی سے جا رہی ہو. اور افسوس تو ان مردوں پر ہے کہ جو اپنے گھر کی عورتوں کی ان بے پردگی پر راضی ہیں. میرے آقا نے فرمایا ایسا مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کی بے پردگی پر راضی ہیں, حضور نے فرمایا ایسا آدمی دیوس ہے. دیوس یعنی کیا؟ اس کی شرح جب بیان کی گئی تو لکھا گیا دیوس اسے کہتے ہیں جو نماز پڑھے پر اس کی نماز قبول نہ ہو, جو حج کرے اس کا حج مردود کر دیا جائے, جو عمرہ کرے عمرہ منہ پر مار دیا جائے, جو روزے رکھے اس کے روزے اس کے منہ پر پلٹا دی جائے, جو نیکی کرے اس کی نیکی غیر مقبول ہو جائے. او حاجی صاحبان دو چار حج کر رہے ہوں, 8 10 مرتبہ عمرے کر رہے ہو, لیکن تمہاری بیٹیاں اگر بازاروں میں بے پردہ پھر رہی ہے, تمہارا حج بیکار ہے, تمہارا عمرہ بیکار ہے. او ماہ رمضان کے علاوہ رجب و شعبان کے بھی نفل روزے رکھنے والوں, اگر تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ پھر رہی ہے, تمہارے روزے رکھنا بیکار ہے, تمہاری نیکیاں بیکار ہے, اس لیے کہ تم نے نبی کو مانا, نبی کی نہیں مانی. اگر تم نبی کی مانتے تو عالم یہ ہوتا کہ آج ہر گھر میں بہترین قرآن پڑھنے والے نظر آتے. لیکن جب ہم پوچھتے ہیں, آخری بات بتا کر گفتگو ختم, شاید میرا ٹائم ختم ہو گیا, آخری بات, آج ہمارے معاشرے میں ہم قرآن کے بارے میں جب لوگوں سے سوال کرتے حضرت وہ قرآن ہم کو نہیں آتا, ہم نے نہیں پڑھا. لیکن اللہ اکبر, یہی وہ لوگ ہیں جو رات میں 2 بجے تک فیس بک چلا رہے ہیں. کون سی چیز کیسے ہینڈل کرنی ہے, انسٹاگرام کیسے چلانا ہے, کیسے اپلوڈ کرنا ہے, کیسے لپسنگ میچ کرنی ہے, کیسے اس کو شیئر کرنا ہے, کس کو کیسے ٹیگ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. اور پوچھا کہ کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ میں نے 5ویں پڑھا ہے. صرف 5ویں پڑھ کر تو اتنے سارے ایپس کو یوز کر سکتا ہے, انگلش ٹائپ بھی کر سکتا ہے, میسج کا رپلائی بھی کر سکتا ہے, مگر ہائے 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 وہ اللہ کی کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے, تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, تجھے قرآن سیکھنا نہیں آتا. اللہ اللہ, آج مسلمانوں کا حال یہ ہے, ہر 2 منٹ ہر 5 منٹ کے بعد جیسے ٹن واٹس ایپ پر وہ میسج کا وہ کیا بولتے نوٹیفیکیشن بچتا ہے, فوراً واٹس ایپ کو اوپن کر کے ہم دیکھتے ہیں یار کس گروپ پر کیا آیا ہے, فلاں دوست نے کیا بھیجا ہے, فلاں رشتہ دار نے کیا بھیجا ہے. تعجب ہے مسلمانوں, ایک دنیاوی آدمی کے بھیجے ہوئے میسج کے لیے اتنا بے قرار رہتے ہو, ہر 5 منٹ پر واٹس ایپ آن کر رہے ہو, ہر 10 منٹ پر واٹس ایپ اوپن کر رہے ہو, اس لیے کہ کس نے کیا بھیجا وہ دیکھنا ہے. دنیاوی انسان کے بھیجے ہوئے میسج کے لیے اتنا بے قرار رہتے ہو. قرآن میں خالق کائنات کا میسج ہے, قرآن میں اللہ کا بھیجا ہوا میسج ہے, لیکن اس میسج کو پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے, تمہارے پاس فرصت نہیں ہے. یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. آج ہم سمجھتے ہیں بہتر وہ ہے جس کے پاس بنگلہ ہو, بہتر وہ ہے جس کے پاس گاڑیاں ہو, بہتر وہ ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہو. یاد رکھو یہ ہماری نظر میں بہتری کا معیار ہے, لیکن کائنات میں اللہ نے جس نبی کو سب سے بہتر بنا کر بھیجا ہے اس نبی کا فرمان ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے یا قرآن کو پڑھائے, قرآن سیکھے یا قرآن کو سکھائے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے حافظ عمران صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے علم دین کا ایک قلعہ ایسا تعمیر کیا
کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک سمجھ رہے ہیں، قرآن کو یاد کر رہے ہیں، حدیث کو یاد کر رہے ہیں، حدیث کو سن رہے ہیں، حدیث کو سنا رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، دین کے پیغام پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ چھوٹے چھوٹے مکتب، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے اتنے عجیب ہیں کہ جن کے ذریعے سے پڑھنے والے بچے انشاءاللہ مستقبل میں قوم کی امامت بھی کریں گے اور قوم کو عروج اور ترقی کی راہ پر گامزن بھی کریں گے۔ باتیں بہت زیادہ تھی، آخر میں مجھے کچھ علم دین پر بھی بولنا تھا، لیکن چونکہ میرا وقت ابھی مکمل ختم ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اور کبھی حاضری ہوئی تو میں یہیں سے اپنے گفتگو کا آغاز کر کے آپ کو اخیر میں دین کی اہمیت، علم کی اہمیت اور اسلام کی اہمیت کیا ہے اس کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران بیان کوئی خطا، کوئی لغزش ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو پیغام دینے کی میں نے کوشش کی، اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو اس پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔